پروردگار عالم نے لقمان علیہ السلام کے قول، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت فرمائی، اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ذکر فرما دیا۔ آج ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے پیسے خراب نہیں کیا کرتے، تنخواہ گھر لایا کرتے ہیں، کمائی گھر لایا کرتے ہیں، ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو جو وصیت فرمائی وہ ہماری نصیحتوں سے مختلف ہے۔ ہماری سوچ اور ہے، ان حضرات کی سوچ کچھ اور تھی۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے وہی اہم بات کی جو سارا قرآن ہر جگہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول نے اپنی قوم کے سامنے وہی بات رکھی۔ کئی مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ کیا سارے نبیوں کا ایک ہی وظیفہ ہو گیا؟ سارے رسولوں، سارے نبیوں کی ایک ہی بات ہو گئی؟ اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی کے لیے تو ساری کائنات بنی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو آخری انسان پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لا الہ الا اللہ کے لیے ہی پیدا کیا۔ میری وحدانیت کا اعلان کرو، میری توحید کا اعلان کرو، میری ربوبیت کا اعلان کرو، مجھے خدا مانو اور لوگوں سے منواؤ۔ کتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ جو پیدا کرنے والا وہی کہتا مجھے مانو تو صحیح۔ کتنی پیاری آنکھیں میں نے دی، زبان میں نے دی، لب میں نے دیے، چہرہ میں نے دیا، عقل میں نے دی، دل دماغ میں نے دیا، اور میری خدائی کو تو مانو۔ آج لوگ چار پیسے ہوئے نہیں اور خدا کی خدائی دماغ سے نکل جاتی ہے، نہ پھر شکر کی توفیق ہوتی ہے، نہ پھر سوچنے کے لیے وقت باقی رہتا ہے۔ وہی ورد اور وہی وظیفہ جو ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم کے سامنے دہرایا، لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے دہرایا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی، عقل دی، فہم دیا، ادراک دیا، شعور دیا، سمجھ دی۔ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا وہی ہر چیز کو پہچانے گا۔ بڑی بات لقمان علیہ السلام نے وہی فرمائی، اذ قال لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ او میرے بیٹے، او میری اولاد، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، اللہ کی ذات و صفات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کی ربوبیت میں، پیدائش کے معاملے میں، موت کے معاملے میں، عزت و ذلت کے معاملے میں تمام چیزوں کا اختیار اسی کو اور کسی کو نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ ان رات دن کا چھوٹا بڑا کرنا، گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور کتنی بڑی بات فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم۔
शिरक से बड़ा जुल्म कोई नहीं, शिरक से बड़ा कहर कोई नहीं, शिरक से बड़ा गुनाह कोई नहीं, शिरक से बड़ा जुर्म कोई नहीं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जिस गुनाह को चाहूंगा माफ कर दूंगा, जिस खता को चाहूंगा माफ कर दूंगा। मैं अगर चाहूंगा रेत के जर्रात से ज्यादा गुनाह होंगे उन्हें माफ कर दूंगा, मैं चाहूंगा समंदर के कतरों से ज्यादा गुनाह होंगे उनको माफ कर दूंगा, मैं चाहूंगा दरख्तों की पत्तों से ज्यादा गुनाह होंगे उन्हें माफ कर दूंगा, मैं चाहूंगा पहाड़ के वजन से ज्यादा गुनाह होंगे उन्हें माफ कर दूंगा, मैं चाहूंगा आसमान के सितारों से ज्यादा गुनाह होंगे उन्हें माफ कर दूंगा। और मेरे बंदे याद रखो ये बात, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और मेरे बंदों मेरा ऐलान सुनो, हर गुनाह को चाहूंगा बख्श दूंगा, लेकिन याद रखो शिर्क के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं। फरमाया इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम। और मेरे बेटे शिरक बड़ा जुल्म है, शिरक बड़ा भारी गुनाह है, शिरक बड़ा कहर है, नाकाबिले माफी गुनाह है। फरमाया ववस्वैनल इंसान बिवालिदैहि, वालिदैन का एहसान हर वक्त मानना, वो दुनिया से चले जाएं फिर भी उनका एहसान मानना। माँ बाप का एहसान आदमी को ताजिंदगी मानना चाहिए, ताजिंदगी उनको याद रखना चाहिए। आज हमारी ये हालत है, आंखों के सामने हो फिर भी कदर नहीं, फौत हो जाएं तो कभी नाम तक नहीं। जैसे औलाद का हक है, बीवी का हक है, जिंदा लोगों का हक है, फौत हो जाने वाले, कब्रों में चले जाने वाले माँ बाप का फिर भी हक रहता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अच्छा आदमी होने की अलामत ये है, नेक आदमी के होने की अलामत ये है, वो अपने माँ बाप के लिए हर वक्त बख्शिश की दुआ मांगता हो। अल्लाह पाक जल्ले शानो ने हम सब पर कितना बड़ा करम फरमाया, हर नमाज के आखिर में दुआ सिखा दी, दुआ मांगो रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। अल्लाह फरमाते हैं सलाम फेरने से पहले अपनी माँ के लिए मुझसे बख्शिश का सवाल कर, अपने बाप के लिए मुझसे बख्शिश का सवाल कर। वो बेशक कब्रों में है, वो चले गए, अरसा हो गया उनकी मौत को, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं तू तो उनकी औलाद है, तू तो उनको बेटा है, आज भी उनके लिए दुआएं मांग। बैतुल्लाह में जाए वहां भी दुआ मांग, रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाए वहां भी दुआ मांग, जहां नमाज पढ़े वही माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर। फरमाया ववस्वैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुझे क्या मालूम है, वो 9 महीने जो तुझे पेट में उठाए फिरी उसने कितने दुख उठाए, तू इन बातों को क्या जाने, तुझे इल्म नहीं इस बात का। वालिदैन के एहसान के बारे में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई और फरमाया या बुनैया इन्नहा या बुनैया अक़िमिस सलात वअमिर बिल मारूफ वनह अनिल मुनकर। और मेरे बेटे नमाज को कायम कर, नमाज को मजबूती से पकड़, सारी जिंदगी में नमाज कज़ा न कर। वअमुर बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म करता रहे, वनह अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकता रहे, अच्छाई को जहां तक हो सके फैला, उसका लोगों को हुक्म कर। अब एक सवाल पैदा होता है कि कई मर्तबा आदमी अगर किसी को नेकी के लिए कहता है तो लोग बुरा मानते हैं, लड़ाई करते हैं। फरमाया मन रा मुनकिरन फलयुग़य्यिरहु बियदी। इरशाद फरमाया मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगों
من رأى منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر کوئی برائی تم دیکھو ہاتھ سے مٹا دو، اگر تمہاری طاقت ہو تو اس کو زبردستی ختم کر دو، اس برائی کو مٹا دو۔ ومن لم یستطع، اگر یہ طاقت نہیں فبلسانی، زبان سے ضرور کہو یہ برائی نہ کرو۔ برا مانے بھلا مانے، تمہیں چاہیے کہ تم کہہ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو جب خدا کا عذاب آئے گا، خدا کا جب قہر آئے گا، خداوند کریم کی طرف سے جب غضب آئے گا تو اللہ پاک کا اعلان ہے پھر وہ برا نیکی کرنے والا بھی نہیں بچے گا، وہ بیچ میں آئے گا۔ اس نے منع کیوں نہیں کیا؟ وہ رکاوٹ کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، کوئی جس طرح کر رہا ہے وہ کرتا رہے۔ فرمایا یا بنیا کہ مصلا، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، برائی سے منع کرتا رہے، نیکیوں کا حکم کرتا رہے۔ فبلسانی، زبان سے منع کر دے، اگر ومن لم یستطع، زبان سے کہنے سے بھی کوئی سر پھوڑتا ہے، سر اتارتا ہے، قتل کرتا ہے۔ فرمایا ومن لم یستطع، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، دل سے تو برا بالکل جان کہ یہ برے لوگ ہیں، بری بات ہے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ ایک آدمی گزر رہا ہے، کنجری کا گانا ہو رہا ہے، کم سے کم دل میں تو یہ جانے کہ یہ لوگ بدماشی میں لگے ہوئے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کا ایمان پہ خاتمہ بھی نہ ہو، اسے منع کرتا ہوا چلے، کم سے کم دل میں اس کو برا جانے، اور اگر دل سے برا نہیں جانتا تو فرمایا کہ پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ کسی قسم کی برائی ہو، نشے کی برائی ہو، حرام خوری کی برائی ہو، کوئی برائی بھی ہو، جو اس کو برا نہیں جانتا، حدیث پاک کا فیصلہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پھر اس کے اندر رتی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور یہ پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا ایمان ہے کہ نہیں۔ آج کل تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی کہتا ہے بڑا ایماندار میں ہوں، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو طرح طرح کی نصیحت کی، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حرب، تمام برائیوں سے منع بھی کرتے رہنا، دل میں فخر تکبر کبھی نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے اندر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی فخر ہوگا، جنت میں جانا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نصیب نہ ہوگی۔ حسن و جمال